وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آج واجب الاحترام دینی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں کچھ دینی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. اس دنیا کی زندگی میں مرد ہوں یا خواتین ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور غلامی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. جس طرح سے اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. اور خواتین کے لیے ایک اعتبار سے اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے پہلی تربیت گار جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اگر ماں کی گود میں اولاد کو اچھی تربیت ملے، دینی تربیت ملے، تو پھر بہت سے مسائل اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر ماں کی گود میں اولاد کو تربیت نہ ملے، دینی تربیت نہ ملے، تو پھر وہی اولاد مستقبل میں اپنے والدین کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بالخصوص آج کے اس زمانے میں اولاد کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے کہ آج ہر جگہ پر والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، نوجوان بچے اور بچیوں سے پریشان ہیں. ایک ایسا آزادی کا ماحول، ایک آزادی کا معاشرہ کہ جس میں انسان اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس من چاہی کی وجہ سے آج ہم مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں. یاد رکھیے کہ زندگی ہمیشہ راحت اور خوشی کے ساتھ جبھی گزرتی ہے کہ جب انسان اللہ کے حکموں کے تابع زندگی گزارتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، تو زندگی تو گزر جائے گی اور گزر رہی ہے. لیکن اپنی مرضی سے زندگی گزارنے میں زندگی گزر تو جائے گی، لیکن مقصد زندگی حاصل نہیں ہوگا. اور مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور غلامی ہے. تو خواتین بالخصوص میری دینی مائیں بہنیں غور سے میری باتوں کو سنیں کہ یہ دنیا، اس دنیا کی جو بھی راحتیں ہیں، اس دنیا کے ساز و سامان ہیں، یہ سب کچھ عارضی ہے. ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. دنیا ہماری منزل نہیں ہے بلکہ آخرت ہماری منزل ہے.
اور اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں، یاد رکھیے کہ اس دنیا میں کسی عیش و عشرت کے لیے ہم نہیں آئے، بلکہ اس دنیا میں اللہ کی عبدیت اور غلامی کے لیے آئے، اور اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا میں رہ کر کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کسی تقریب کے اندر انسان کو جانا ہوتا ہے، اس تقریب کے لیے انسان کتنا اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر اگر زیب و زینت کو اختیار کیا جائے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تقریب کے لیے، ایک کسی فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو کتنا تیار کرتا ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ وہاں پر جا کر میں اچھا لگوں، دوسروں کو کوئی برا نہ لگے۔ تو جس طرح سے دنیا کی ایک تقریب کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تقریب آخرت کے اندر بھی آنے والی ہے، اور وہ آخرت کے اندر جو تقریب ہوگی میدان حشر ہوگا، اور اس میدان حشر میں ہماری ساری زندگی کی جو تیاریاں ہیں اس کا حساب ہوگا۔ اب اگر ہم نے اچھی تیاریاں کی تھیں، اور وہ اچھی تیاری کس کو کہتے ہیں؟ اچھی تیاری اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کا فکر کیا تھا، تو یہ جو تیاری ہے اللہ کو راضی کرنے کا فکر، کل اس میدان حشر میں ہمیں عزت دلا دے گا، نجات دلا دے گا، کامیابی دلا دے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا دلا دے گا، جنت کا ٹھکانہ دلا دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور خوشی دلا دے گا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر رہ کر ہم دنیا ہی میں مگن رہے، اور ذہنی طور پر ہم نے یہ سوچا کہ بس ہم نے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو آزادی کے ساتھ گزر تو جائے گی، لیکن یاد رکھیے کہ آخرت کے اندر پکڑ لیے جائیں گے، وہاں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا ہے، یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اب کافر یہاں پر جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، کیونکہ اس کی جنت ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہ کافر قید کر لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ تو ایک کافر کا جو عیش و عشرت ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے، چاہے ہمیں یہ قید خانہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے کسی عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہمارے لیے مثل قید خانے کے ہے۔ اب جب قید خانے کے اندر ہیں تو آزمائش کے اندر ہے، امتحان کے اندر ہے، اور اس امتحان سے نجات کب ملے گی، کامیابی کب ملے گی؟ جب ہماری موت آئے گی۔ پھر موت کے بعد ایمان والے بندے کے لیے آزادی ہی آزادی ہے، پھر موت کے بعد اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ یہاں تو ہم قید میں ہیں ہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور اس آزاد خیالی کی وجہ سے یہاں بھی قید ہیں اور مرنے کے بعد بھی قید کر لیے جائیں، تو پھر وہ جو قید ہوگی بڑے خسارے والی قید ہوگی، بہت خسارے والی ہوگی۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اور ایک فکر کو اپنے دل کے اندر بیدار کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو معیار ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، کسوٹی ہے، وہ زندگی گزارنے کا معیار ہمارے لیے مغرب نہیں ہے، مغربی تہذیب نہیں ہے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو معیار ہے وہ ہماری شریعت ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، یہ ہمارے لیے معیار ہے، اور یہ ایسا معیار ہے کہ جس نے اس معیار کو فالو کیا، اس معیار پر چل پڑا، اس راستے پر چل پڑا، واللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔
تو پہلی چیز تو یہ ذہنوں کے اندر رکھیے کہ ہمیں کسی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے، بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ اب جو نجات کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دنیا کے اعتبار سے چاہے ہمیں کوئی کیسا ہی نظر آئے، لیکن اگر وہ دین اسلام پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے نجات نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیا اللہ تو نے کتنا فضل فرمایا، کتنا احسان ہے کہ ہم نے کب مانگا تھا کہ ہمیں ایمان کی دولت دے دی جائے، ہمیں مسلمان بنا دیا جائے، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں انسان بنا دیا جائے، بن مانگے کتنی دولتیں مل گئی، اور کتنی بڑی سعادت ہمیں مل گئی کہ ساری زندگی بھی آدمی سجدے میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی، آپ کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ساری زندگی بھی اگر سجدے میں شکر ادا کرتا رہے، جب بھی اس نعمت کا ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت اور دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور جب اتنی بڑی نعمت اور دولت ہمیں ملی ہوئی ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمت اور اپنی دولت کی ہمیں قدر نہیں، اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، نعمت اسلام کی اور نعمت امتی ہونے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور کل یہی نسبت قیامت کے دن اب ہماری آزمائش اور امتحان ہے کہ ہم اس امتی کی نسبت کو بچا کر، ایمان کی نسبت کو بچا کر اپنی قبر تک لے جائیں، ہمارا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر تک چلا جائے، یہ نسبت قبر تک چلی جائے۔ پھر کل آپ دیکھیں قیامت کے دن اگر وہاں پر کامیابی ہوگی تو وہاں پر دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنے والوں کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ جو غلامی میں زندگی گزار کر جائیں گے ان کی وہاں پر کامیابی ہوگی، کیونکہ انہیں شفاعت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ شفاعت وہاں پہ کام آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے جو عورت کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو مرتبہ اور مقام نہیں دیا۔ ایک عورت زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بیٹی ہوتی ہے، اس بیٹی کی عزت اور احترام کتنا ہے کہ اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ماں باپ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ وہ بہن ہے، اور بہن کا کتنا اکرام ہے، بہن کا رشتہ کتنا قابل تکریم ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیوی ہے، اور شریعت نے بیوی کا کیا مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماں ہے، اور ماں کا کیا درجہ اور مقام رکھا ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں کے اندر جنت کو رکھ دیا ہے۔ تو جو عزت اور احترام شریعت نے، اسلام نے عورت کو دیا، وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اور بالخصوص آپ تو خود ایسے علاقے کے اندر رہنے والی ہیں کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ عورت کا اس معاشرے کے اندر کیا عزت ہے اور کیا مقام ہے، کہ اس معاشرے کے اندر جب ہم غیروں کو دیکھتے ہیں تو عورت جس ذلت کا شکار ہے، جس پستی کا شکار ہے، یاد رکھیے کہ وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے۔ کہ ایک عورت ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، اور یہ لوگ اس بات پر حیرت کرتے ہیں کہ ایک عورت ساری زندگی ایک شوہر کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، اور کتنی اس کی عزت اور احترام ہوتا ہے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے کتنی اس کی عزت اور احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور احترام اگر ہمیں دیا ہے، اسلام کی وجہ سے دیا، دین کی وجہ سے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے دیا، ہمیں اس نسبت کی قدر کرنی چاہیے اور کبھی کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے اگر کوئی پابندی لگائی ہے، ملنے جلنے کی پابندی ہے، پردے کی پابندی ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، اگر شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے تو یاد رکھیے اس میں سراسر ہمارا فائدہ اور ہماری خیر خواہی ہے،
اس لیے اللہ ہمیں دنیا کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے، دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا چاہتا ہے، اور اللہ ہمیں آخرت کے درجے دینا چاہتا ہے، اس لیے کہا کہ تھوڑی سی پابندی برداشت کر لو۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر کچھ ماحول ایسا بنا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر ہمیں وہ پابندیاں جو ہیں وہ بری لگتی ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے لیے رحمت ہے، اس میں ہماری حفاظت ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کو دیکھ کر اپنی شریعت کی جو پابندیاں ہیں اسے کبھی برا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر ہماری حفاظت ہے اور اس میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت، اس کے لیے جنت میں جانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ مردوں کی نسبت عورت کے لیے جنت کا راستہ بہت آسان رکھا گیا۔ کس طرح سے آسان رکھا گیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان راستہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت، اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز کی پابند ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز کا پڑھنا مشکل ہے؟ نماز کا پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر خواتین نماز کے معاملے میں سستی کا شکار ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز کے لیے، مردوں کے لیے تو جماعت کی شرط بھی ہے کہ مرد جماعت سے نماز پڑھے، اور خواتین کو جماعت کا ثواب گھر پہ ملتا ہے، تو انہیں تو اول وقت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابند ہو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والی ہو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ پردے کی پابند ہو، بے پردہ نہ ہو، پردے کی پابند ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر کی وفادار ہو، شوہر کا کہنا ماننے والی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ کیوں کہ شریعت نے عورت کو شوہر کے تابع کیا ہے، اور شریعت نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو محنت اور مشقت کے کام ہیں، وہ مرد کے ذمے رکھے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو گھر کے اندر کے کام ہیں، وہ عورت کے ذمے ہیں، بچوں کی تربیت عورت کے ذمے ہے۔ تو اس لیے شوہر کی جو تابع داری ہے، شوہر کی وفاداری ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور یہ جو گھر کا آپس کا اختلاف ہے، یاد رکھیے کہ یہ آپس کا اختلاف یہ ہمارے گھر کی زندگی کو بھی اجیرن کرتا ہے، اور یہ ہمارے دین کو بھی برباد کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپس کا اختلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مونڈنے والی چیز ہے، اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی سر کے بالوں کو مونڈنے والی چیز ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے، کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر دین رخصت ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ایک انا ہوتی ہے، اس انا اور زدہ زدی کے اندر انسان اپنے دین کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے، اس لیے کبھی کسی اختلاف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایسی صحبت سے اور ایسی خواتین کے پاس جانے سے، میل ملاقات سے اور تعلقات رکھنے سے بچنا چاہیے کہ جہاں پر اختلافات کو بڑھانے کی تعلیم دی جاتی ہو، ایسی ہوا دی جاتی ہو۔ کیونکہ بہت سی خواتین کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر شوہر کے خلاف باتیں کہی جاتی ہیں، اور ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جس سے انسان کی گھریلو زندگی کو آگ لگ جائے۔ ایسی خواتین موجود ہوتی ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس آپس میں اختلافات ہوں اور یہ کان بھرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ کان بھرنے میں عورت کچے ذہن کی ہوتی ہے، کسی کی باتیں سن کر یہ بھی اپنے شوہر کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی، کبھی اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنی شوہر کی خدمتوں کو، محبتوں کو ایسے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ تو تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شوہر کی وفادار ہو، اور فرمایا کہ اپنی حیا کی، عفت کی اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا کہ جو ان چیزوں کی پابند کر لے، نماز کی پابند، پردے کی پابند، اور شوہر کی وفادار، شوہر کا کہنا ماننے والی، اپنی حیا کی، عفت کی حفاظت کرنے والی، اس کے اندر خیانت نہ کرنے والی، کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، یعنی سارے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔
اب یہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت موجود ہے، کیا ہم آج اس بشارت کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ جبکہ یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اور بالخصوص آج کے اس زمانے کے اندر یہ سوشل میڈیا اور یہ جو اسمارٹ فون ہاتھوں کے اندر آ گئے، آج اس اسمارٹ فون نے، اس سوشل میڈیا نے آج بجائے اس کے کہ انسانوں کو قریب کرتا، انسانوں کو دور کر دیا ہے. آج یہ کہتے تو ہیں کہ دنیا سمٹ کر محدود ہو گئی، اور اتنی محدود ہو گئی کہ انسان کی ہتھیلی پر پوری دنیا آ گئی. ایک موبائل فون میں پوری دنیا سمٹ کر آ گئی. تو پوری دنیا تو سمٹ گئی، فاصلے تو سمٹ گئے، لیکن انسانوں کے اندر دوریاں پیدا ہو گئی. آج یہ کیفیت ہے کہ جس کو دیکھو، اور اس میں مردوں کی غلطی بھی ہے، خواتین کی غلطی بھی ہے، کہ آج جس کو دیکھو آج اسے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز یاد ہے، اللہ رسول کا نام اسے یاد نہیں ہے، اولاد یاد نہیں ہے، شوہر یاد نہیں ہے، شوہر کو بیوی یاد نہیں ہے، لیکن آج اسمارٹ فون سب کو یاد ہے. آج موبائل فون کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. اور اس موبائل فون کی وجہ سے آج کتنی تعلقات کے اندر دوریاں پیدا ہو چلی ہیں کہ ایک کمرے میں رہنے والے، ایک بستر پر سونے والے میاں اور بیوی، آج کیفیت یہ ہے کہ ایک کمرے میں تو رہتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں. اور ہر ایک نے اپنی ایک مصنوعی دنیا کو آباد کر رکھا ہے. فیس بک کی دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، ٹویٹر کی دنیا ہے، آج یہ ایسی چیزیں ہیں، واٹس ایپ کی دنیا ہے کہ آج ہر ایک نے اپنی مصنوعی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اور اسے ان چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنے کی تو فرصت ہے، لیکن شوہر کو بیوی کا خیال نہیں اور بیوی کو شوہر کا خیال نہیں. اور یہی کیفیت اولاد کے ساتھ ہے. جبکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کی تربیت کی جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. لیکن آج کی ماں کی کیا کیفیت ہے کہ آج کی ماں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ چند لمحے اپنی اولاد سے، اپنے جگر گوشوں سے وہ بیٹھ کر بات کر سکے. آج اتنی فرصت نہیں ہے کہ ماں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، بس اس کی نظریں موبائل پر لگی ہوئی ہیں، اور بچہ آ کر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے تو نظریں موبائل سے نہیں ہٹتی، اور نظریں اسی پر ہیں. ہاں کیا بات ہے، کیا کام ہے، جاؤ ایسے کر لو، جاؤ ویسے کر لو. بتائیے تو کیا اولاد کی تربیت ایسے ہوگی؟ اور اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو کیا یہ اولاد اچھا انسان بن سکتی ہے؟ کبھی ایسے اچھا انسان نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسے بنایا ہے کہ انسانوں کی تربیت انسان کرتے ہیں. آج والدین کیا کرتے ہیں، ماں کیا کرتی ہے کہ شوہر تو چلا گیا کام پر، اور ماں نے موبائل فون پر، ٹیبلیٹ پر یا لیپ ٹاپ پر اسے کارٹون لگا کر دے دی. کس وجہ سے؟ کہ جی بچہ ماں کو پریشان نہ کرے. اور اس وجہ سے اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ ایک بچہ جس کی بھاگنے، دوڑنے، کھیلنے، کودنے کی عمر ہے، وہ گھنٹوں منجمد ہو کر اسکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے. اب اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں، اس کی جسمانی جو ایکسرسائز ہے ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آج کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر طاقت نہیں ہے. پہلے بچے بھاگتے، دوڑتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، گرتے پڑتے تھے، اور ماشاءاللہ صحت اچھی ہوتی تھی. اور آج کیا کیفیت ہے کہ بچہ موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، وہیں کہ وہیں لیٹ جاتا ہے، یعنی بیٹھ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اس میں. اور ماں اور باپ کہ بس موبائل دے دیا، ٹیبلیٹ دے دیا، اب وقت پاس ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ اولاد کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کی جائے. تو کیا اس طرح سے تربیت ہوگی؟ اور یہ سوچنا کہ جب بڑا ہوگا تو یہ اچھا انسان بن جائے گا، اچھی تربیت ہو جائے گی، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جو بچپن کا زمانہ ہے، یہ چھوٹا سا جو بچہ ہے، یہ آج کا زمانہ ہے اس کی تربیت کرنے کا. اور آج جو کچھ ہم اس کے اندر فیڈ کر دیں گے، ساری زندگی وہی کچھ اس کے اندر چلنے والا ہے. اور اگر اس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا، اس کو کارٹون دکھائے، اسے گانا باجا موسیقی سنائی، تو وہی کیفیت ہوگی جو آج ہمیں نظر آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ناچنا اور گانا تو جانتے ہیں لیکن اللہ کا نام لینا نہیں جانتے، کلمہ پڑھنا نہیں جانتے. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے.
اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں مائیں اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ماں نے کیسی تربیت کی، ماں نے کیسا یقین بنایا۔ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں کہ بچہ جب مکتب سے پڑھ کے آتا تھا تو ماں یہ کہتی تھی کہ بیٹا مصلی بچھاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کھانا مانگو، کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ اور ماں کھانا بنا کر کہیں کسی جگہ پر رکھ دیتی تھی اور بچے سے کہتی تھی اب دعا مانگ لی، اب کھانا تلاش کرو۔ بچہ تلاش کرتا تھا، کہیں کھانا مل جاتا تھا اور کھانا کھا لیتا تھا۔ تو اب اس کا یہ یقین بنایا جا رہا تھا کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور آج یہ گیجٹس ایسے ہاتھوں کے اندر ہے تو آج تو بچے کا یقین بگڑتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو گیجٹ سے حل ہو جائے گا۔ کتنی اس کے اندر یہ خامی اور کمزوری آ رہی ہے۔ اب ماں وہاں یقین بنا رہی ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کہیں باہر گئی تھی اور واپسی میں دیر ہو گئی۔ اب ماں کو یہ پریشانی کہ یہ بچہ مکتب سے آئے گا اور آج تو میں نے کھانا رکھا نہیں، تو کیا ہوگا؟ ساری زندگی کی جو محنت ہے، اتنے عرصے کی جو محنت ہے، خراب ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچے گا کہ ماں کھانا کہیں رکھتی ہوگی تو کھانا مل جاتا ہوگا۔ تو اب ماں یہ دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ کیا ہوگا۔ ادھر بچہ گھر پر آیا اور اس بچے نے حسب معمول مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی اور کھانا تلاش کیا، اسے کھانا مل گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ جب ماں گھر پر آئی، ماں نے دیکھا کہ بچہ اطمینان سے سو رہا ہے۔ جب بچہ اٹھا تو پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا کہ جی ماں کھانا کھا لیا۔ پوچھا کیسے کھایا؟ کہا کہ جیسے روز کھاتا تھا ویسے کھایا۔ لیکن ایک بات ہے، بچہ ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں آج جو کھانا کھایا، آج کے کھانے میں جو لذت اور مزہ تھا، کبھی اس سے پہلے کھانے میں ایسی لذت اور مزہ نہیں تھا، کہ وہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا، من جانب اللہ آیا، کہ اللہ بھی اس کے یقین کو خراب کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ایک بچے کا اگر یقین بنا ہے تو یقین خراب نہ ہو۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی تربیت تھی اور بچے کا یقین کیسا بنا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ جس درجے کا بندے کا اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے، جس درجے کا، اسی درجے کی اللہ کی طرف سے مدد آتی۔ آج تو ہم بے یقینی کا شکار ہیں، پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا، مشکل دور ہوگی نہیں ہوگی، شفا ملے گی نہیں ملے گی، پریشانی دور ہوگی نہیں ہوگی۔ تو آج تو اس تذبذب کا شکار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا ہمارا یقین ہے تو ویسے ہی اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شخص کیسے بنے کہ آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن ساری دنیا کے اندر ان کے قصے موجود ہیں اور آج ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ موجود ہے۔ تو آج وہ اتنے بڑے شخص کیسے بنے؟ اور یاد رکھیے کہ ہر انسان کی ترقی میں اس کے والدین کی تربیت کا کردار ہوتا ہے۔ کوئی خود بخود ایسا نہیں بن جاتا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی جنید بغدادی بن جائے، اور ماں باپ خود جو ہے وہ نیکی پر نہ چلیں، خود نمازوں کی پابندی نہ کریں، خود تقویٰ کو اختیار نہ کریں اور سوچیں کہ بچہ جنید بغدادی بن جائے۔ تو کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا ہوگا، خود نیکیوں پر چلنا ہوگا، اور جب ہم خود نیکیوں پر چلیں گے اس کے اثرات ہماری اولاد کے اندر منتقل ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کی اصل کمائی جو ہے، اصل کمائی کبھی مال نہیں ہوتا، انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اور اپنی اولاد پر جتنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ کیا انویسٹ کرنا چاہیے؟ اپنا وقت اپنی اولاد پہ خرچ کرنا چاہیے۔ آج ماں باپ مال تو اولاد پہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن اپنا وقت خرچ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اولاد اچھا انسان نہیں بنتی۔ اس لیے یہ جو اپنا وقت ہے، اس وقت کو بجائے سوشل میڈیا کو دینے کے اپنی اولاد کو دیں، اس کو نیک بنائیں، اس کو نیک بنانے کا فکر کریں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے۔
کہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو اپنی انویسٹمنٹ اپنی اولاد پر کریں کہ یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس کو اپنی سب سے بڑی تجارت سمجھیں, پھر اس کے بعد آپ اس کے پھل دیکھیں, ثمرات دیکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کیسی تربیت کی کہ جب بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس زمانے کے اندر شہروں کے اندر آج جیسا نظام نہیں تھا, دور دور بھیجا کرتے تھے, تو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا اور ماں نے کچھ 40 دینار ان کی بغل میں سی دی کہ ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. کہیں راستے میں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا, ٹھہرے, ڈاکو آ گئے, پورے قافلے کو لوٹنے لگے. تو ایک ڈاکو, یہ چھوٹے بچے تھے, ایک ڈاکو ان کے پاس آیا. اب اس ڈاکو نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے. پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی, عجیب بچہ ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہاں ہے. پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے. تو سردار نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے چھپایا کیوں نہیں, بتا کیوں دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے؟ تو کیا چیز تھی؟ ماں کی نصیحت تھی کہ جب ماں بچے کو رخصت کر رہی تھی تو ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا. تو کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, تو میں کیسے جھوٹ بولتا, میں نے سچ بتا دیا. اب اس بات پر اس ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا کہ ایک بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولے, سچ بولے, جھوٹ سے بچے. کس وجہ سے کہ اس کی ماں نے نصیحت کی. اور اللہ کا ہم پر جو حکم ہے, ہمارا رب جو ہم سے چاہے ہم اپنے رب کی مرضی کے خلاف چلیں. بس حضرت کی بچپن کی کرامت کا ظہور ہوا اور اس ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی, اس کے سارے ساتھیوں نے توبہ کی, سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کیا اور سب کے سب صحیح راستے پر آ گئے. کس وجہ سے؟ ماں کی نصیحت کی وجہ سے. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. بھائی کوئی گھر کے دروازے پر آیا اور بچے کو کہا کہ جا کر کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے, تو کیا بچے کو نہیں پتا کہ ابا تو گھر پر ہے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے. گھر پر کسی کے فون کی گھنٹی بجی, اب ہم بات کرنا نہیں چاہتے, بچے کو کہا کہ کہہ دو کہ گھر پر نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ جھوٹ ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے. نہیں, معمولی بات نہیں ہے. یہ باتیں اس کے اندر فیڈ ہو رہی ہیں, ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں باہر نکلنا شروع ہوں گی. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ اولاد ذرا بڑی ہوتی ہے, صحیح شعور کو پہنچتی ہے, تو پھر یہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں. اب ماں باپ پریشان ہیں کہ جی بچہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے, بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو بھائی کسی اور کا قصور نہیں, قصور ماں باپ کا ہے کہ ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں کی گئیں, وہ باتیں ان کے اندر ریکارڈ ہو گئیں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اولاد کے سامنے میاں بیوی کو کوئی ایسی حرکت بے تکلفی کی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اولاد کے اخلاق پر برے اثر پڑے. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ بھی چھوٹا ہے, بلکہ بہت ہی حیا کو, عفت کو, پاک دامنی کو قائم رکھنا چاہیے. چھوٹے بچوں کے سامنے بھی کوئی ایسی بے تکلفی کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج کے وقت میں جتنا وقت سوشل میڈیا کو دیا جاتا ہے, آج اتنا اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا جاتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے وقت کو, اپنی قوت کو, اپنی صلاحیت کو جب آدمی اس سوشل میڈیا کی نظر کر دیتا ہے, اور خواتین بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں, خواتین بھی بہت استعمال کرتی ہیں, تو اس وقت کو جب اس کام کے اندر آدمی خرچ کر دیتا ہے تو انسان کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ایک صلاحیت, ایک قوت ہوتی ہے کہ اتنا وہ کام کر سکتا ہے, اس کے بعد وہ آگے کچھ کر نہیں سکتا. تو جب اس اچھی قوت اور صلاحیت کو جب اس سوشل میڈیا کی نظر کر دیا, اب نہ نماز پڑھنے کو جی چاہے گا, نہ کسی اور کام کو جی چاہے گا, نہ اولاد کی تربیت کو, اولاد کے خیال رکھنے کو, نہ شوہر کے خیال رکھنے کو جی چاہے گا. تو پھر ظاہر ہے یہی کچھ ہوگا جو آج نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ وقت جو کچھ کرنے کا تھا وہ تو اس کی نظر کر دیا, سوشل میڈیا کو دے دیا. اب شوہر کو وقت کہاں سے دے, اولاد کو وقت کہاں سے دے. اس لیے خدا را اس سوشل میڈیا جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور میں کہتا ہوں یہ زمانے کا دجالی فتنہ ہے, کہ
کہ دجال تو جب آئے گا لیکن دجال سے پہلے اس کے فتنے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں میں یہ سوشل میڈیا آج ایک دجالی فتنہ ہے کہ جس نے آج اس درجے بے حیائی کو پھیلایا ہے، جس درجے اس نے عفت اور پاک دامنی کو تار تار کیا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ اس لیے دنیا ہماری منزل نہیں ہے، اور یہاں پر ہم کسی عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں پر تو حیا، عفت، پاک دامنی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا کر اپنی قبروں تک لے جائیں، ہم اپنی اولاد کے اوپر وقت لگائیں بجائے اس آزادی کے۔ اور یہ سب کچھ ہے کیا؟ ایک ذہنی آوارگی کی تسکین ہے۔ اور یہ بات دیکھ لیجئے کہ جتنا آدمی ان چیزوں کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی کا سکون ختم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ سکون ان چیزوں سے نہیں ملتا، یہ مصنوعی چیزیں ہیں۔ سکون تو انسان کو انسان سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں شریعت کی تعلیم کتنی پاکیزہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کا عیادت کے لیے جانا اس کی بیماری ختم نہیں کرتا، لیکن شریعت کی تعلیم اتنی پاکیزہ ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اس کے جانے سے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کی تکلیف اور دکھ درد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو کتنی پاکیزہ تعلیم ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے اس کی تعزیت کے لیے آپ چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ تعزیت کرنے سے وہ مرنے والا تو واپس نہیں آتا، لیکن اس کے غم کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں کوئی میرا ساتھ دکھ درد کو بانٹنے والا ہے، شیئر کرنے والا ہے، اس کو ایک ہمت مل جاتی ہے۔ تو انسانوں کو انسانوں سے راحت ملتی ہے، اور زندگی اسی طرح مل جل کر گزرتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کر کے گزرتی ہے، ایک دوسرے کو خوشی دے کر گزرتی ہے۔ لیکن آج اس سوشل میڈیا نے یہ سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ چھین لیا ہے، اور ایک گھر میں رہنے والوں کو اجنبی بنا دیا۔ اولاد کی یہ کیفیت ہے کہ انہیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے والدین کی طبیعت بھی پوچھ لیں، اتنی فرصت نہیں ہے کہ بوڑھے والدین ہیں، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھی ماں ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بیٹی کو فرصت نہیں کہ ماں کی طبیعت ہی پوچھ لے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اپنے بوڑھے والدین کے پاؤں دباتے تھے، سر دباتے تھے، بچیاں اپنی ماں کی خدمت کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ماں کو سلا کر پھر خود سوتی تھیں، بیٹا باپ کو سلا کر پھر خود سوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں ملتی تھی، اور جب ماں باپ کی دعائیں ملتی تھیں زندگی کے اندر خوشحالی آتی تھی، خوشیاں آتی تھیں۔ آج ان لعنتوں کی وجہ سے ماں باپ کی دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا انداز نہیں ہے، یہ ہمارے جینے کا انداز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، تو ہمیں جینے کا ایک انداز دیا گیا ہے، اور ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے جو راستہ ہمیں دیا گیا۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین راستہ جو ہے وہ ہمارے نبی کا راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عورت کی زندگی کے اندر اگر دین آ جاتا ہے، ایک عورت کی زندگی اگر بدل جاتی ہے، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پورا گھرانہ بدل جاتا ہے، پورا گھرانہ بدل جاتا ہے ایک عورت کی زندگی میں۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کی محنت اور کوشش سے آپ کے گھر کے اندر تبدیلی آئی، گھر سے باہر تبدیلی آئی، تو وہ جو بھی نیکی پر چلے گا، نیکیاں کرے گا، ساری زندگی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو نیکی کے پھیلانے میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کل وہاں کام آنے والی ہے، لیکن کبھی برائی کے پھیلانے میں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ سوشل میڈیا برائی پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور ہم اسے تفریح سمجھتے ہیں۔ ایسی ایسی فحش قسم کی ویڈیوز گھومتی ہیں، فحش قسم کی باتیں گھومتی ہیں، اور لوگ تفریح کے لیے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی انٹرٹین کا ذریعہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جتنے لوگ اسے دیکھیں گے، جتنے لوگ اس برائی کو سنیں گے، سارا گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اگر بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، اور جتنے مرد بد نظری کرتے ہیں، تو ان تمام مردوں کی بد نظری کا گناہ اس عورت کو ملتا ہے کہ یہ بے پردہ ہو کر باہر کیوں نکلی۔ اگر یہ پردے کے ساتھ نکلتی تو ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی نظریں بچ جاتی، تو وہ بھی گنہگار، اور ان سب کا مجموعی گناہ اس کو بھی ملتا ہے۔
اس لیے کبھی برائی پھیلانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے بلکہ نیکی پھیلانے کا ذریعہ بننا چاہیے، اور اپنے گھروں کو، گھر کی زندگی کو ایک جنت والے ماحول کے اندر ڈھالنا چاہیے۔ اور جنت کا ماحول کیا ہوگا؟ جنت کا ماحول یہ ہوگا کہ جہاں پر کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت کا ماحول وہ ہوگا کہ جہاں پہ راحت ہی راحت ہوگی، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ تو آج بھی ہم اپنے گھر کے ماحول کو جنت نشاں بنا سکتے ہیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول میں تلخیوں کو ختم کریں، اور اپنی انا جو ہے، یہ بڑائی جو ہے، انا کہ میں سب کچھ ہوں، عورت کہتی ہے کہ میں سب کچھ ہوں، شوہر کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اس انا کو پامال کرنا چاہیے، چھوٹا بن جانا چاہیے، عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو جہنم کدہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات پھر پیش آتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین دیا، اسلام دیا، اس کی تعلیمات دی، ورنہ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں۔ یورپ کے معاشرے کے اندر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ کتنی خودکشیاں یہ لوگ کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ مایوس ہو کر لیتے ہیں۔ تو اختلافات ہمیشہ مایوسی کو جنم دیتے ہیں، اور اتفاق ہمیشہ انسان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی بڑائی کو، اپنی انا کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے، بھائی شوہر سے معذرت کر لو، کوئی بات نہیں۔ اور معذرت کرنے میں کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معذرت کرنے میں، معافی مانگنے میں اللہ کی نظروں میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر خوشیاں لانے کا راستہ اور طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم خوشیاں مانگیں، نہیں، بلکہ اس کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں، ہم محبتیں بانٹنا شروع کر دیں، ہم اولاد کو خوشیاں دیں، ماں باپ کو خوشیاں دیں، شوہر کو خوشیاں دیں، ان کو محبتیں بانٹیں۔ جب ہم دوسروں کو محبتیں بانٹیں گے، خوشیاں بانٹیں گے، اللہ ہمارا خوش ہوگا، اور جب اللہ ہمارا خوش ہوگا تو اللہ ہمیں خوشیاں دینا شروع کر دے گا۔ پھر وہ خوشیاں کسی انسان سے نہیں ملیں گی، وہ اللہ کی طرف سے ملیں گی، اور وہ حقیقی خوشی ہوگی، حقیقی راحت ہوگی۔ آج ہم کیا ہے کہ انسانوں سے توقع لگا لیتے ہیں، شوہر بیوی سے توقع لگاتا ہے، بیوی شوہر سے توقع لگاتی ہے، اولاد ماں باپ سے توقع لگاتے ہیں، ماں باپ اولاد سے لگاتے ہیں۔ توقعات تو لگاتے ہیں لیکن خوشیاں نہیں دیتے، اور جب خوشیاں نہیں دیتے تو کہاں سے ملیں گی؟ کہیں سے ملنے والی نہیں، چھین کر تو لی نہیں جا سکتی۔ آدمی غصے سے کام تو نکال لیتا ہے لیکن دل نہیں جیتتا۔ بیوی شوہر پہ غصہ کرے، شوہر بیوی پہ غصہ کرے، کام تو نکل جائے گا، لیکن دل نہیں جیتے جاتے۔ دل تو جب جیتے جاتے ہیں کہ اپنا حق پیچھے کر کے دوسرے کا حق ادا کرے، اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے، پھر دیکھے اللہ تیرا حق بھی دلوا دے گا، اللہ تجھے بھی خوشی دلوا دے گا۔ تو اس طرح سے اپنی زندگی کو اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنا چاہیے۔ اور زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ کل میدان حشر میں ان کی شفاعت ہمیں مل جائے، ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور دین کی تعلیمات کو یاد رکھیے، کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ اس غلامی کے اندر ہماری نجات ہے۔ دنیا کی غلامی، مغرب کی غلامی کے اندر ہماری نجات نہیں ہے، بلکہ دین اور شریعت کی غلامی کے اندر ہماری نجات ہے۔ اور جس غلامی کے اندر نجات ہو اس پر فخر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، کبھی کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اپنا وقت، اس وقت کا کی جو سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس وقت کی سرمایہ کاری موبائل فون پر نہیں ہونی چاہیے، اپنے شوہر پر ہونی چاہیے، اپنی اولاد پر ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ پر ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اس کو ان چیزوں میں وقف کریں گے، خرچ کریں گے، پھر اس کے اچھے نتائج بھی ہم دیکھیں گے، اچھے نتائج پر ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور یہ جو گھروں کے ماحول کے اندر تلخیاں ہیں، دوریاں ہیں، پھر یہ دور ہوں گی۔ اس لیے اس سوشل میڈیا سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، موبائل فون ایک ضرورت کی چیز ہے، اسے صرف ایک بات کرنے کی حد تک تو استعمال کیا جائے، لیکن اس سے زیادہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا فکر عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنائے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے، نیکی کو پھیلانے والا بنائے، اللہ ہمیں برائی کو مٹانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما، دوام طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ آزادی کے فتنوں سے بچا، بے حیائی کے فتنوں سے بچا. یا اللہ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا، ناجائز تعلقات کے فتنے سے بچا. یا اللہ اپنے خوف کو، اپنے ڈر کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آخرت کے فکر کو دلوں میں بیدار فرما. اپنی موت کو یاد رکھنے والا بنا، اپنی قبر کو یاد رکھنے والا بنا. اس کی تیاری کا یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما. یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. یا اللہ خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. تکبر سے، بڑائی سے، عجب سے، خود پسندی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما. اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا یا اللہ ہمیں حامل بنا. یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا. یا اللہ اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا، تربیت کا حق ادا کرنے والا بنا. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما. گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا. خیر و برکات کا یا اللہ نزول فرما. بے برکتی کے جو بھی اسباب ہیں یا اللہ اس سے حفاظت فرما. یا اللہ آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما. یا اللہ جہاں زن و شوہر کے تعلقات میں کشیدگی ہے یا اللہ دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرما. دوریوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ قربتیں پیدا فرما. یا اللہ قربتیں پیدا فرما. بے نکاحوں کی یا اللہ عافیت کے ساتھ نیک جوڑ عطا فرما. نباہ والے رشتے عطا فرما. تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما. یا اللہ جو بھی خواتین یہاں پہ تشریف لائی ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پر یا اللہ کروڑوں نیکیاں عطا فرما. اپنا قرب خاص عطا فرما. دین پر چلنے والا بنا، دین کو پھیلانے والا بنا، دین پر استقامت عطا فرما. سب کے گھروں میں خیر و برکت فرما، اعمال میں خیر و برکت فرما. یا اللہ رزق میں خیر و برکت فرما. ہر قسم کی خیر و برکات کا یا اللہ نزول فرما. کبھی یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا. اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا. اولاد کا محتاج نہ بنانا. جو عمر بڑھتی جائے یا اللہ نعمتوں کو بڑھاتے جانا، نیکیوں کو بڑھاتے جانا، عافیت کو بڑھاتے جانا. یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا. یا اللہ جب وقت آخر آئے یا اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو. اپنی ملاقات کا یا اللہ شوق ہمیں عطا فرما.
اس کی تیاری کا فکر ہمیں عطا فرما، زندگی بھی اپنے ذکر والی عطا فرما، موت بھی اپنے ذکر والی عطا فرما، ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی، پردہ پوشی فرمائی، اے اللہ وہاں بھی پردہ پوشی فرما، یا اللہ نہ یہاں ہمیں رسوا فرما، یا اللہ نہ وہاں رسوا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، اپنی مدد کو، تائید کو، نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ آپ کے خزانوں میں عافیت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں دین دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا